ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک مہمان آیا. آپ نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، مہمان کو دیں. تو ہر گھر سے یہی بات آئی، آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ہمارے اپنے لیے بھی کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب ملا تو پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا. نبی کریم نے فرمایا لے جاؤ. وہ مہمان کو لے کے گھر گئے تو اپنی بیوی سے پوچھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہجرت کر کے لوگ مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے. ہر وقت ہر گھر میں ایک سختی کا ماحول تھا. جو مہاجرین تھے ان کی آباد کاری ہو رہی تھی، جو لوگ انصار تھے وہ اپنا تن من دھن ان پہ وار رہے تھے، یعنی ہر دونوں کے ہاں اتنی آسودگی نہیں تھی. تو وہ جب اپنے گھر لے گئے تو گھر والوں سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگے نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے کچھ ہے، وہ بچوں کو کھلانا ہے. تو کہنے لگے کسی طرح بچوں کو سلا دیں، اللہ کے نبی کا مہمان ہے، میں اسے لے کے آیا ہوں، اسے کھانا کھلانا ہے. انہوں نے جیسے تیسے بھی بچوں کو سلا دیا. تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان کھانا نہ کھائے تو مہمان نہیں کھاتا. تو کہا جب تم کھانا لا کے رکھو تو جو مشعل ہے، یعنی جو لائٹ جو ہے، دیوا جل رہا ہے، اسے پھونک مار کے بجھا دینا. میں منہ سے آوازیں نکالتا رہوں گا، وہ سمجھے گا میں بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہوں، اس کا پیٹ بھر جائے گا. اب یہ منظر رات کے اندھیرے میں ہوا. تو جب صبح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے فجر کی نماز کے وقت، تو نبی کریم نے کہا ابو طلحہ اپنے مہمان کے ساتھ کیا کیا؟ ایک دم تو وہ ٹہک گئے، میں نے کیا کر دیا ہے جی؟ کہا اللہ نے تیرے لیے آیتیں نازل کر دی ہیں. سورت حشر کی آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں.